ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول حاصل وفا ہو تم، جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست، اس کی یہ تیسری ایپیسوڈ ہے اور ہو سکتا ہے یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی۔ باقی ناول بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے۔ مجھے بہت کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس تیسری ایپیسوڈ کو۔ پہلے وہ اپنی اکڑ اور انا کی وجہ سے بالکنی کی جانب دیکھنے سے گریز کرتا تھا، مگر اب نہ جانے کیوں مگر دل میں حوصلہ نہیں پاتا تھا، کیونکہ پتہ تھا اب جب گھر آیا کروں گا بالکنی خالی ملے گی، کوئی بھی وہاں بیٹھ کر اس کا انتظار نہیں کر رہا ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد پہلا مہینہ تو اسی سوچ میں گزرا، چلی گئی ہے تو جائے، غصہ کرتی ہے تو کرے، کیونکہ ایک طرح سے تو وہ دانیال کو دھوکہ ہی دیتی آئی ہے۔ کون بیوی ایسا کرتی ہے، خاص کر جب وہ آپ سے محبت کی دعوے دار ہو۔ وہ چوری سے دوائی لیتی رہتی ہے تاکہ کہیں اولاد نہ ہو جائے۔ کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے جیسے کسی نے اس کی کمر میں چھرا گھونپ دیا ہو؟ بس یہی سوال اس کا دماغ چاٹ رہے تھے۔ وہ سارا کو سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے جب ہفتے بھر کے لیے ترتیب دیے گئے کپڑے ختم ہوئے تو اس نے خود کو صرف یہ باور کروانے کے لیے کہ سارا کے جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، خود ہی مسئلے کا حل نکال لیا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ نہ تو نادیہ کا اس کی اس ضرورت کی جانب دھیان گیا تھا، نہ ہی گھر کے کسی اور فرد کا۔ دوسرے ہفتے میں ملٹی ملینز کی کمپنیز کے فاؤنڈر نے اپنے کپڑے خود استری کیے، کیونکہ کسی کو اس کے کپڑے دھوبی کے پاس بھیجنا یاد نہیں رہا تھا۔ ماں بہنوں پر آج تک اپنی ضرورت کو لے کر روب ڈالنے کی عادت ہی نہ پڑی تھی۔ لاڈ اس کے صرف ایک عورت نے اٹھائے تھے جو اب اس کی زندگی سے جا چکی تھی۔ شادی کے بعد سے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کون میری ہر چیز عین وقت پر ٹپ ٹاپ میسر کر دیتا ہے۔ صرف اس کے ہی نہیں، سارے گھر کے کپڑے دھوبی دھوتا تھا، مگر کوئی ہر ہفتے گندے کپڑے دھوبی کے حوالے کر کے دھل کر آنے والوں کو الماری میں رکھتا رہا تھا۔ کوئی ہر ہفتے اس کے جوتے پالش کرواتا تھا، مگر یہ سارے کام اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے نہیں دیکھے تھے، مگر ہوئے ملتے تھے۔ اس کی گاڑی سے نکلتے ہی ڈرائیور اس کے پاس آیا اور بتانے لگا، سر ایوب صاحب گھر پر آئے ہوئے ہیں۔ وہ جانتا تھا ماں بیٹے کو گھر لا کر ہی سانس لے گی، پھر بھی چوکیدار سے پوچھا، تم نے روکا نہیں؟ سر آپ کی والدہ نے سختی سے حکم دیا تھا کہ ان کے بیٹے کو دروازے پر نہ روکا جائے۔ سر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو۔ سر اگر آپ کمپنی کو میری شکایت نہ کریں تو بڑا احسان من رہوں گا۔ میری ساکھ پر حرف آئے گا۔ میں ماجی پر بندوق نہیں تان سکتا تھا، کیونکہ مجھے احساس ہے اگر میں ایسا کرتا آپ مجھے نوکری سے نکال دیتے۔ شیر خان، تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ اگر تم میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے میں بہت برا مناتا۔ شکریہ۔ وہ آگے بڑھایا۔ ہال میں قدم رکھا تو ڈرائنگ روم سے اٹھتی آوازوں سے پتہ چل گیا ساری فیملی وہیں موجود تھی۔ نادیہ کی آواز خوشی سے خنک رہی تھی، مگر ان کے الفاظ نے ڈین کے قدم روک دیے۔ شکر کیا کہ وہ خود ہی راستے سے ہٹ گئی۔ غالب پوچھنے لگا، ممی مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی۔ سارا بھابھی کو آپ نے خود ڈینیل کے لیے پسند کیا تھا، پھر آپ اس کے اتنے خلاف کیسے ہو گئی ہیں؟ سچی بات ہے، مجھے تو یہ تھا غریب گھر کی لڑکی ہے، حد سے زیادہ حسین ہے۔ ایسی لڑکیاں عموماً انتہائی مغرور ہوتی ہیں۔ مجھے یقین تھا دانیال کو ناپسند ہی کرے گی، اس کو نظر انداز کرے گی، اس کو ہر پل احساس دلائے گی کہ وہ کتنا بدصورت ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا۔ بدبخت نے آتے ہی اس کو سمیٹ لیا۔ نہ اس کو دانیال کی شکل و صورت سے مسئلہ، نہ اس کے رنگ روپ سے مسئلہ، نہ اس کو یہ فرق پڑا کہ بڑا امیر ہے تو پیسے کی ہوا میں آسمان پر پہنچ جاتی۔ میں نے کہا نوکر نہ رکھنے دوں گی تو کام کا شکوہ کر کے دانیال سے لڑے گی، مگر اس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، کئی دفعہ دانیال نے میرے اکسانے پر میرے سامنے اس کو بے عزت کیا، پھر بھی ڈھیٹ بنی ڈٹی رہی۔ میں تو حیران ہوں اب کیسے میرا راستہ صاف کر کے چپ چاپ چلی گئی ہے، ورنہ مجھے ڈر تھا یہ میرے فیصلوں میں دیوار بنے گی۔ ماریا کی آواز آئی، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، ممی آئمہ منہ کھولے آپ کو دیکھ رہی ہے، اپنی ساری نفرت یوں ایک ساتھ ہی نہ اس کے سامنے انڈیل دے، بچی شوق سے وفات پا جائے گی۔ ابھی تو اس کو یہ نہیں پتا سارا پریگننٹ نہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو کیسے کیسے پاپڑ بیل کر سارا کو اپنی باتوں میں لگانا پڑا۔ لو، تم نے سنا نہیں تھا، وہ خود مانی تھی کہ اس کو بچے نہیں لینے تھے، اس لیے یہ مجھ پر نہ ڈالو۔ ایوب کی آواز پر دانیال نے پہلو بدلا۔ تو کیا دانیال سارا کو طلاق دینے والا ہے؟ جواب نادیہ نے دیا، ہاں تو اور کیا، سارا کی طرف سے اس کو طلاق کا نوٹس ملا ہوا ہے، میں اس کی دوسری شادی کر رہی ہوں۔ ایما کی آواز میں دکھ تھا، ممی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں کر رہی ہوں؟
اس سمپولے کی ماں سے میری خوشیوں کو آگ لگائی تھی۔ مراد میرا شوہر تھا، میں اس کے نکاح میں تھی، اور وہ کالی چمڑی چوڑی کہیں کی نہ جانے کیسے مراد کو پاگل بنا کر شادی رچا بیٹھی۔ جیسے میں اپنے شوہر کی بے وفائی پر تڑپی تھی، اب اس عورت کا بیٹا تڑپے گا۔ سارا جتنی اس کے لیے اچھی تھی، دوسری لڑکی اتنی ہی بگڑی ہوئی لاؤں گی۔ ایوب ہنستے ہوئے بولا، جب یہ سارا کو طلاق دے گا میں اس سے شادی کر لوں گا۔ دانیال صاحب کے منہ پر اس سے بڑا تمانچہ کیا پڑے گا؟ وہ مزید نہ سن سکا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرتے ہوئے اپنی ٹائی کی گرہ کھولی، ہاتھ میں پکڑا بیگ اور چابیاں میز پر رکھنے کے بعد جیب میں سے فون اور والیٹ نکال کر وہیں رکھا۔ پھر اپنے رولکس اور کفلنگس نکال کر ڈریسنگ کے دراز میں ڈالے، ڈریس جیکٹ اتاری، پینٹ میں سے کھینچ کر شرٹ باہر نکالی۔ جوتے اتارنے کے بعد جرابوں سمیت بیڈ روم سلیپر پہن کر واش روم میں گیا۔ کتنی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے عکس کو دیکھتا رہا۔ گہری سانس کھینچی تو سینے میں درد محسوس ہوا، آنکھوں میں نمی بھی جاگی جو اگلے پل منہ پر پڑنے والے پانی کے چھینٹوں میں گم ہو کر غائب ہو گئی۔ تولیے سے چہرہ خشک کر کے واش روم سے نکل آیا، آئمہ کو کمرے میں کھڑے پایا۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ روئی ہے۔ اس نے بہن کو ساتھ لگا کر ماتھے پر پیار کیا۔ آئمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا، مجھ سے ایک وعدہ کریں؟ ڈین نے غور سے اس کو دیکھنے کے بعد سر ہلایا۔ کس بات کا وعدہ؟ کچھ بھی ہو، آپ سارا آپا کو طلاق نہیں دیں گے۔ آپ کو نہ جانے کیوں نظر نہیں آتا ہے، وہ اتنی اچھی ہیں، ان کے بغیر تو گھر گھر ہی نہیں لگتا ہے۔ یہاں سارے اتنے خود غرض ہیں، سب کو اپنا لالچ ہے، سب کو دولت کی پڑی ہوئی ہے، ایک وہی تو تھی جو بغیر غرض کے ہماری تھی۔ آپ وعدہ کریے نا بھائی۔ ڈین کو لگا جیسے سانس لینے والی نالی میں رکاوٹ آ گئی ہو، ہوا پھیپھڑوں تک جا نہ پا رہی ہو۔ اس نے غیر محسوس انداز میں اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بہن کو تسلی دی، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری بات مان سکوں۔ آپ کو ممی بلا رہی ہیں، چلو چلتے ہیں، کپڑے تو بدل لیں، کھانا لاتی ہوں۔ نہیں، میں نے آفس میں چائے کے ساتھ رول وغیرہ کھایا تھا، ابھی بھوک نہیں ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہے آپ اب 7 بجے ہی گھر آ جاتے ہیں، پہلے سارا آپ رات کے 12 بجے تک بلکنی میں بیٹھ کے آپ کے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ وہ کچھ نہ کہہ پایا۔ وہ ماں کے لیے جلدی آ جاتا تھا، پہلے یہ تسلی جو رہتی تھی کہ سارا نادیہ کے پاس ہے۔ اب گھر پر ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ صبح کی دوا کھلانے کے بعد آفس جاتا، پھر دوپہر میں فون کر کے ماں کو دوا کھانے کی تلقین کرتا اور رات کو کھانے کی دوا بھی خود دیتا۔ سونے سے پہلے ان کی ٹانگیں دباتا، پیروں کی مالش کرتا۔ بہن سے چوری اس نے بائیں آنکھ سے بہہ جانے والے قطرے کو شرٹ کے بازو میں جذب کر لیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا، نہ جانے کسی نے جواب دیا تھا کہ نہیں، آواز تو بس شمائلہ کی نکلی۔ ممی آپ نے بلوایا؟ ہاں آؤ بیٹھو۔ وہ جو تصویریں میں نے تمہیں دی تھی ان میں سے کون سی لڑکی تمہیں پسند آئی ہے؟ معاف کر دیں، مجھے تصویریں یاد ہی نہیں رہی، آج دیکھ کر بتا دوں گا۔ کوئی جلدی نہیں ہے، جب وقت ملے دیکھ کر بتا دینا، اور میں کوئی تمہید باندھے بغیر اصل بات کی طرف آتی ہوں۔ دیکھو دانیال، اگر تو تم مجھے کچھ سمجھتے ہو اور اگر آج تک کیے جانے والے تمہارے دعوے سچے ہیں جو تم کہتے رہتے ہو ممی آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو آج ان الفاظ کو سچ ثابت کرنے کا وقت ہے۔ بتاؤ، سچے ثابت ہو سکتے ہو؟ وہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، پورے اعتماد سے بولا، کیا ایوب کی یہاں پر موجودگی اس بات کا ثبوت نہیں ہے جس کی میں شکل نہ دیکھنا چاہوں؟ وہ اور میں ایک ہی کمرے میں موجود ہیں، صرف آپ کی خاطر۔ مزید آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں تم ایوب اور غالب کو سیٹ ہونے میں مدد کرو۔ تمہارے پاس تو گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اتنا سب کچھ کہاں لے کر جاؤ گے؟ میرا حکم ہے کہ تم اپنی ایک کمپنی اور یہ گھر اپنے بھائیوں کے نام کرو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ ماں کی نظروں میں دیکھتے ہوئے بولا، بس؟ ہاں، یہ گھر میں ان کے نام نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ آپ کے نام ہے، آپ کی ملکیت۔ اور جہاں تک رہی کمپنی کی بات، ٹھیک ہے، کل یہ لوگ میرے ساتھ چلیں، فرنیچر کے کارخانے اور سارے شو رومز کا چارج سنبھال لیں۔ ایوب اور غالب ایک ساتھ بولے، نہیں، ہمیں اس کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں گاڑیوں کی کمپنی دی جائے۔ ڈین نے کچھ دیر سوچا، تم لوگ سنبھال نہیں؟ نادیہ نے اس کو بیچ میں ہی ٹوک دیا، یہ بچے تو نہیں ہیں، ان کو موقع ملنے دو، کام کو 4 گنا بڑھا دیں گے۔ جانتا ہوں، کیونکہ جتنی دفعہ ان کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے انہوں نے کمپنی کا پیسہ بھی اپنی جیب میں ہی ڈالا ہے۔ خیر، آپ نے آج محبت کی قیمت مانگ لی، یہ تو بہت کم تھا ممی۔ کیا دونوں برانچوں کا چارج ہمارے پاس ہوگا؟ اس نے غالب کو جواب دیا، نہیں، میں تم لوگوں کو 2 سال کا وقت دیتا ہوں، اگر تب تک تم پشاور والی برانچ کو دیکھ لیتے ہو، بغیر نقصان کے چلانے میں کامیاب ہو جاؤ، تو 2 سال کے ریویو کے بعد
दूसरी ब्रांच का चार्ज दूंगा, और अगर उससे पहले ही तुम थक कर ब्रांच को बेचना चाहो तो मेरा नंबर अपने फ़ोन में फीड रखना, मैं ख़रीद लूँगा। इस वक्त इस ब्रांच की कुल मालियत 4 करोड़ रुपया है। 1 करोड़ इसके बिजनेस अकाउंट में मौजूद है। कल मेरा वकील सारी तफसील का तहरीरी सबूत मुहैया कर देगा, ताकि कल तो ये ना कहा जाए कि हमें नुकसान में जाता कारोबार दिया गया था, क्योंकि इस वक्त मेरी ये ब्रांच साल का 2 करोड़ मुनाफा दे रही है। 50 गाड़ियाँ इस वक्त शोरूम में मौजूद हैं। मैं ये बिज़नेस भी घर की तरह मम्मी के नाम ही करूँगा। कल को अगर तुम लोग बेचना चाहो तो मम्मी की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकोगे। अयूब उसको घूरते हुए बोला, ज़मीन में हमें कितना हिस्सा मिलेगा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन मेरी नहीं है, सारा के नाम है, सारा ही जाने। नादिया बेगम तेवरी लिए बोली, सारा की कैसे है और कितनी ज़मीन है? उसके पहले ही अयूब ने जताया, मम्मी 20 एकड़ हैं। क्या 20 के 20 एकड़ उस औरत के नाम है? डैन ने अपने कप फोल्ड करते हुए तहम्मुल से जवाब दिया, 40 एकड़ हैं। आधे में सेब और अनार के बाग हैं, आधी ज़रूरी ज़मीन है, और हाँ, सारी सारा के नाम है, क्योंकि इसमें आधा ही पैसा उसके हक महर का था। हक महर? जहाँ तक मेरी याददाश्त है, सारा का हक महर सिर्फ 2,500 था। फिर उसने इतनी ज़मीन कैसे खरीद ली? डैन मुस्कुराया, निकाह नामे पर आपने उसका इतना ही हक महर लिखवाया था, मगर मैंने अपनी माली हैसियत के मुताबिक उसको 70 लाख का चेक दिया था, जो उसने मुझे ये कहकर वापस कर दिया कि जब उसको ज़रूरत होगी वो ये पैसे मुझसे मांग लेगी। मैंने उसका पैसा ज़मीन में लगा दिया। 70 लाख का बाग मिला। हर साल जितना मुनाफा आया उसमें कुछ और मिलाकर मज़ीद ज़मीन खरीदता रहा हूँ। थानियाल, तुम पागल इंसान, तुमने मुझसे पूछे बगैर उसको इतना हक महर क्यों दिया? मम्मी, सारा की शादी पर आपका खर्च कितना आया था? 2 लाख या 3? इससे ज़्यादा तो मैं ये हर महीने अपने बहन भाइयों को जेब खर्च के नाम पर देता रहा हूँ। बीवी को बस 2,500 में तनख्वाह देता। हाँ, वैसे सारा उस बात से वाकिफ़ नहीं है कि ज़मीन उसकी है। सारे कमरे को जैसे सांप सूंघ गया था। आयमा के लबों पर मुस्कुराहट थी। दानियाल, तुमने मुझसे इतनी बड़ी खबर छुपाकर अच्छा नहीं किया है। तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे खबर नहीं थी कि आपको कोई एतराज़ होगा। खैर, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं और अयूब एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अब जबकि आप इसको वापस ले आई हैं तो मैं ये घर छोड़ रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप मेरे साथ रहें। तुम चाहते हो मैं अपनी औलाद को छोड़कर तुम्हारा इंतखाब करूँ? तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूँगी? नहीं मम्मी, मुझे अपने हवाले से आपके बारे में जो कोई खुशफहमी थी दूर हो गई है। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। अगर तुम सारा को तलाक दो, उसकी ज़मीन को अपने भाइयों के नाम तकसीम करो और मेरी मुंतखब करदा लड़की के साथ शादी करो। वो कितनी देर पलक झपके बगैर नादिया का चेहरा देखता रहा, फिर थके हुए अंदाज में उठ खड़ा हुआ। ज़मीन जब मेरे नाम है ही नहीं तो मैं कैसे उसको तकसीम कर सकता हूँ? अगर आपको लेनी है तो सारा से रब्ता कर लें। और जहाँ तक रही दूसरी शादी की बात, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ठीक है, सोच लो। जब मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला कर लो मुझे बता देना। मैं चलता हूँ। मारिया ने फ़ौरन डांट दिया, इस वक्त कहाँ जाओगे? चुपचाप बैठे रहो। डैन के लबों पर भरपूर मुस्कुराहट उभरी। वो कमरे से निकल गया। गालिब खामोश रहा, जबकि अयूब की ज़बान कंट्रोल से बाहर थी। मम्मी, आप बोल नहीं सकती थी कि वो इस्लामाबाद वाली ब्रांच भी हमारे हवाले करे? अब निकल गया, उसने मेरे फिर हाथ नहीं आना है। मीसने ने ज़मीन जानबूझकर बीवी के नाम की है। मैं सुबह ही अदालत से स्टे ऑर्डर लेकर नोटिस भिजवाता हूँ। अगर सीधे से ना माना तो एक गोली ज़ाया करनी पड़ जानी है। कमरे में तमांचे की आवाज़ गूंजी। अयूब को मुंह पर थप्पड़ पड़ने के बाद मारिया अपने हाथ को दबाते हुए बोली, तुम एक फूटी कौड़ी के हकदार नहीं हो, और वो तुम्हें माँ के मुंह को करोड़ों देकर चला गया है। अगर आइंदा तुमने डैन के खिलाफ ज़बान खोली ना, जान से मार दूंगी। लालची कुत्ते, और मेरी नंद को मैसेज करना बंद करो। अयूब पहले तो हैरत के ज़ेरे असर रहा, फिर बोला, पीछे दफ़ा हो जंगली बिल्ली, तुम्हें कब से डैन की हमदर्दी होने लगी? गालिब अपनी मुस्कुराहट दबाता वहाँ से उठ गया। मम्मी, आप भाई को रोकिए ना, इस वक्त थके हुए हैं, कहाँ जाएंगे? आपके कहने पर वो रुक भी जाएंगे। नादिया ने बेटी को लेताड़ कर रख दिया। अहमद, तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो जो बात बात पर आंसू बहाने बैठ जाती हो। अगर वो जाना ही चाहता है तो 100 दफ़ा जाए। मुझे यकीन है जिस तरह हमसे चोरी बीवी के नाम ज़मीन ली हुई है, इसी तरह अपना घर, अलग घर भी खरीद रखा होगा। ऐसे ही तो कोई घर छोड़ के जाने की बात नहीं करता है। और तुमने देखा नहीं है, बीवी को छोड़ने की बात करती हो तो कैसे बात टाल देता है। वो अब बात की बातें हैं, अभी तो उनको जाने से मना करें। अम्मा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इतना ही उसके जाने का दुख है तो जाओ, साथ ही चली जाओ। औलाद तुम मेरी हो, मगर हमदर्दियाँ सारी उम्र इस मिसने से रही हैं। अम्मा बददिल होकर बाहर आई। सामने गालिब खड़ा था। छोड़ो, बड़े भाई को रोकना, गालिब संजीदगी से बोला। उसके लिए बेहतर है वो इस घर से निकलकर अपनी ज़िंदगी को परखे। तुम भी अयूब की तरह हो, खुदगर्ज, लालची, बेहिस।
मैं अयूब नहीं हूँ, मगर डैन के लिए यहाँ से जाना ज़रूरी है। यहाँ रहेगा तो सारा भाभी को हमेशा के लिए खो देगा, और जब तक यहाँ से जाएगा नहीं, अपनी बीवी की खुश इखलाकी से वाकिफ़ नहीं होगा। मगर वो कहाँ जाएंगे? अयूब जैसा गधा इतने दिन घर से बाहर रह सकता है, तो डैनियल के पास तो बहुत सी राहें हैं, रह लेगा, तुम फिक्र ना करो। मम्मी की बात सच भी हो सकती है, हो सकता है उसके पास अपना अलग घर हो, वहीं जा रहा होगा। अयूब ने माँ को मशवरा दिया। मम्मी उसको बोलिए जाने से पहले घर के कागजात देकर जाए। डैनियल सुन चुका था, हॉल से ही बोला, कल मेरा वकील मम्मी को कागजात दे जाएगा। उसने अपनी जैकेट वापस पहनने के बाद फ़ोन, घड़ी, वॉलेट और अपना ऑफिस बैग उठाया। एक हाथ में हैंड कैरी का हैंड पकड़ा हुआ था। उसको बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ता देखकर आयमा भागती उसके पीछे आई, साथ साथ अपने भल भल बहते आंसू साफ करती जा रही थी। मैं सबको कह रही हूँ कि कोई तो आपको रुकने का कहे, मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। सब छोटी हो, बेवकूफ़ हो कहकर बात ख़त्म कर देते हैं, मगर भाई मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे यकीन है तुमसे ज़्यादा प्यारा दिल इस घर में किसी और का है ही नहीं है। डैन ने अपना सामान ड्राइवर को थमाया, जो उसे गाड़ी में रखने के लगा। खुद बहन के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसकी आंखों में देखते हुए नरमी से बोलने लगा, इस घर से चले जाने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ। कुछ फ़ैसले सख्त होते हैं, मुश्किलात का शिकार करते हैं, मगर वो फ़ैसले ज़रूरी भी बहुत होते हैं। मुझे भी अपने आप को तलाश करने दो। आखिर मेरी ज़िंदगी का मकसद है क्या? सारा को वापस लाना है या नहीं? ये अब फैसले करने के लिए मुझे वक्त चाहिए। आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? यूँ बुरा है, उसको घर से निकालिए, आप खुद ना जाएं। अब जबकि सबको पता चल गया है कि ये घर मम्मी के नाम है, मुझे यहाँ पर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले कि चेहरे मज़ीद वाज़ेह हों, मैं अपना भरम कायम रखना चाहता हूँ। यही सोचना चाहता हूँ कि मम्मी को भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत है जैसी अपनी बाकी औलाद से है। अगर यहाँ रहूँगा मेरे भरम बिखर जाने हैं, इसलिए जाने दो। ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। डैन ने उसके आंसू साफ करते हुए मुस्कुराकर पूछा, तुम कहाँ जाओगी? वहीं जहाँ आप जाएंगे। फ़िलहाल तो होटल में कमरा ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ, पर जैसे ही घर लिया तुम्हें भी ले जाऊँगा। घर कब लेंगे? कुछ नहीं कह सकता हूँ। होटल में कैसे रहेंगे? जैसे दूसरे लोग रहते हैं। सारा आपा को ले आएंगे ना? मैं चलता हूँ, फ़ोन ऑन ही है, जब चाहो कॉल कर लेना। और हाँ, कल ड्राइवर के हाथ मेरा कुछ और सामान भेज देना। और सुनो, मेरे ड्रेसिंग के दराज में कमरे की चाबी रखी है। कमरे को लॉक लगाकर चाबी अपने पास रखना। कमरे में सारा की चीज़ें हैं, इसलिए एहतियाती रखना। मेरे होते हुए आपको किसी किस्म की टेंशन पालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब ख्याल रखूँगी। डैन ने बहन के गाल पर प्यार दिया और ड्राइवर को साथ लिए बगैर खुद ही वापस रवाना हो गया। ढलती हुई शाम का सूरज सारे उफ़क़ पर नारंगी रोशनी फैलाकर लोगों को अपने सहर में मुब्तला किए हुए था। उसका एक दीवाना सीने पर हाथ बांधे एकटिक आसमान को तके जा रहा था। बढ़ी हुई दाढ़ी, सफ़ेद पुरशिकन शलवार कमीज़, थका हुआ चेहरा मगर हिम्मत जवां। थोड़ी देर पहले उसका भांजा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया था। डॉक्टरों ने तसल्ली बख्श जवाब दिया था कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है। मारिया ने आकर उसके गिर्द बाहों का हार बनाया और कुछ कहे बगैर अपना सर उसके सीने पर रखने के बाद सामने तहादे निगाह पहले आसमान को देखने लगी। कुछ मिनट बाद डैनियल ने सीने पर बंधे बाजू खोलकर बहन को बाहों में भरकर मज़ीद अपने करीब किया और उसके बालों पर अपने लब रखे। इस दौरान मारिया के लब बुरी तरह कपकपा रहे थे। उसके अंदर जज्बात का एक समंदर उमड़ रहा था। खामोश आंसू डैन के दामन को भिगोते रहे। वो जानकर भी अनजान बना खड़ा रहा। जितनी परेशानी से मारिया गुजरी थी, उसके लिए बेहतर था कि रोकर अपने अंदर का गुबार निकाल लेती। मगर वो मारिया की आवाज़ पर चौंका, जो धीमे से बोलते हुए कह रही थी, एक दिन मुझे नूरजहाँ मरहूमा की बेटियों का इंटरव्यू सुनने का इत्तेफाक हुआ था। मैं जो समझती आई थी कि सारी औलाद एक ही औलाद से है, उस दिन मुझे इल्म हुआ कि हुमा उनकी सगी बहन नहीं थी। पर जानते हो, छोटी तीनों बहनें अपनी उस बड़ी बहन को याद करते हुए रो रही थी और उनके अल्फाज ये थे कि हमारी बहन नहीं थी, वो हमारी माँ थी। क्योंकि नूरजहाँ तो रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ होती थी, तो इस सूरत में मुलाजमाओं की बजाय वो हुमा जी से कहकर जाया करती थी कि अपनी बहनों का ख्याल रखना। वो बाखुशी उनके फीडर बनाती, उनके बाल संवारती, माँ वाला हर वो काम करती। हत्ता कि जब उनके अपने बच्चे जवान हो गए, तब भी वो अपनी छोटी बहनों का तारुफ अपनी औलाद कहकर करवाती थी, क्योंकि उनके अंदर ममता का एक जहाँ आबाद था। नूरजहाँ की एक बेटी कहती है कि जब लोग हैरान होकर हमसे कहते हैं कि हाय आप लोग आपस में सौतेले हो, तो कहती है मैं उनको जवाब देती हूँ,
भला बहन भाई भी आपस में कभी सौतेले हुए हैं? हम लोगों को तो सिर्फ इतना पता है हम बहनें हैं, सगे सौतेले का तो हमारे ख़ानदान में कभी जिक्र ही नहीं हुआ है। मैं तुमसे ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने बड़ी छोटी उम्र में बाप को खो दिया था, मगर आज तक मुझे किसी मकाम पर कभी बाप की कमी महसूस नहीं हुई है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने मुझे बाप वाला प्यार, तहफ़्फ़ुज़ और एहसास दिया है। क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है तुम मेरे साथ रहे हो, मेरे हर गलत रवैये को चुपचाप सुनते रहे, मुझे कभी छोड़ा नहीं। ऐसा तो बस बाप ही करते हैं ना। जब अहमद को हॉस्पिटल एडमिट करने का बोला गया था, अहमद का बाप उस वक्त मेरे पास था, मम्मी थी, अहमद के दादा दादी थे, मगर मेरे दिल को एक ही बेचैनी थी कि बस कोई जल्द से जल्द तुम्हें फ़ोन करके बुलाए, तुम आकर सब कुछ संभाल लोगे। ये यकीन मेरे दिल में बैठा हुआ है। अब मुझे एहसास हुआ है मैं गालिब, अयूब या मम्मी पर इस तरह से यकीन नहीं रखती हूँ, अपने शौहर पर भी ऐसा भरोसा नहीं है। ये सब लोग मेरे पास थे और मुझे चैन तब पड़ा जब तुम आए। जैसे अपना हर मसला लेकर मैं तुम्हारे पास इस यकीन से आती थी कि तुमने ठीक कर लेना है। मुझे अहमद की दफ़ा भी यही यकीन था, कोई उसको बताए वो आकर सब ठीक कर लेगा, डॉक्टरों से मिल लेगा, क्योंकि तुम्हें बात करना आता है। मेरा वो भाई जो मेरा सबसे ज़्यादा अपना है, जिसके साथ मैंने हमेशा नाइंसाफ़ी की है, मेरे बेटे की बीमारी का सुनकर बीच मीटिंग के होने के बावजूद सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला आया। पिछले 3 दिन से मेरे साथ अस्पताल में रुका हुआ है। डैन, मुझे माफ़ कर दो। आखिरी फिक्रा मारिया ने भराई हुई आवाज़ में अदा किया था। डैन एक हाथ से उसका चेहरा अपने सीने से उठाकर उसकी आंखों में देखकर नाक चढ़ाकर बोला, रोना बंद कर दो। ऐसा लग रहा है जैसे पोर्सलिन की डॉल पिघल रही हो। हैं, इतनी बुरी लग रही हूँ? इससे भी ज़्यादा। क्या इसीलिए अहमद का बाप मुझे रोता देखकर फ़ौरन से हर बात मान जाता है? बेचारा इस खौफनाक मंजर से जान छुड़ाने के लिए जान भी दे सकता है। अच्छा, अब मैं इतनी भी बुरी नहीं लग रही हूँ। मारिया ने डैन की जेब से बरामद होने वाले रुमाल के साथ अपना चेहरा साफ किया। अगली दफ़ा शीशे के सामने खड़ी होकर रोना, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। डैन, तुम बहुत बुरे हो। हाँ, इस ताने के साथ जी सकता हूँ। वैसे भी आजकल हर तरफ से यही सुनने को मिल रहा है। सारा को मना कर क्यों नहीं ले आते? डैन ने गहरी सांस भरकर बहन की सवालिया नज़रों पर एक चढ़ती नज़र डालकर दूर आसमान में देखते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? कोशिश नहीं की होगी, मगर वो मानने से इनकारी है। सारा इतनी सख्त दिल की तो नहीं है, तुमने सही से मनाया ही नहीं होगा। मैंने उसका दिल तोड़ा है, उसको मुझ पर मान था, मैंने उसका मान तोड़ दिया। अब वो मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहती है, मेरी शक्ल देखने की रवादार नहीं है। पहले उसने मेरा फ़ोन नंबर ब्लॉक किया, फिर सिम बदल ली, सामने जाऊं तो रास्ता बदल लेती है। मुझे नहीं लगता वो मानेगी, वो तलाक लेना चाहती है। अदालत की तरफ से आए नोटिस को 4 माह गुजर गए, इसके बाद तो कोई नया नोटिस नहीं आया ना? टैन ने सर नफ़ी में लाया। मैं सारा से बात करूं? टैन ने कंधे उचकाए। मारिया ने हाथ उठाकर उसके छोटे छोटे घुंघराले बालों को सेट करने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या तुम मम्मी से नाराज़ हो? नहीं तो फिर घर क्यों नहीं आते हो? क्योंकि अब वो मेरे भाइयों का घर है, जब बुलाएंगे चला जाऊंगा, बिन बुलाए कैसे जाऊं? मम्मी से मिलने जाने को भी दिल नहीं करता है। मम्मी से मैं हर हफ्ते मिल लेता हूँ जब वो ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाती हैं। मैं घंटा 2 उनके साथ गुजारने के बाद उनको वापस जाने देता हूँ। जानती हूँ उनको लंच करवाते हो, उसके साथ बाद शॉपिंग करवाते हो। वो रो रही थी कि अब तुम उनके साथ पहले जैसे बात नहीं करते हो, बदल गए हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बदल गया हूँ? नहीं, मेरे लिए तो वही डैन हो, काले कलोटे। हाँ, तुम उदास लगते हो, दुखी भी। सारा को मिस करते हो ना? डैन ने कोई जवाब ना दिया। मारिया कितनी देर तक गौर से उसके चेहरे को देखती रही, फिर नम आंखों के साथ उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर गाल चूम लिए। डैन मुस्कुराते हुए बोला, बस कर दो, कहीं सारा प्यार एक ही दिन लुटाकर अगले दिन फिर लड़ रही हो। मारिया की हंसी निकल गई। फिर पूछा, क्या अभी तक होटल में ही रह रहे हो? घर क्यों नहीं लेते हो? घर वाली को मना लो, फिर घर भी ले लूँगा। अगर वो कभी न मानी तो क्या? फिर क्या करोगे? करना क्या है, ज़िंदगी तो गुजर ही जानी है। अच्छा भला मम्मी तुम्हारी दूसरी शादी करवा रही थी। डैन हंसने लग गया। उनको मना करने की क्या ज़रूरत थी? अब तक तुम नई बीवी के साथ नया घर लेकर ज़िंदगी शुरू भी कर चुके होते। हाय काश मेरे लिए ये सब इतना आसान होता। ठीक कह रहे हो, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाते, क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसके बहन भाइयों ने उसके साथ कभी अच्छा नहीं किया। माँ ने हमेशा तुम्हारे जज्बात से खेला, जवाब में तुमने हम सब के साथ कभी बुरा नहीं किया। हमें तुम्हारी ज़रूरत थी, आज़ाद खुद मुख्तार तुम थे, मगर फिर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा।
تو ایسا انسان اپنی بیوی کو کیسے بھول سکتا ہے جس بیوی نے تمہارے ساتھ سوائے محبت اور اچھائی کے اور کوئی رویہ نہیں رکھا؟ ہاں مگر میں تو اس کے ساتھ اچھا نہیں رہا نا، اس کو اگنور کیا، محبت کے جواب میں ہمیشہ لاپرواہی برتی، اس کی خواہشات کا کبھی احترام نہیں کیا، کبھی اسے یہ نہیں پوچھا وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ دین اس سب کے باوجود وہ تمہارے ساتھ خوش تھی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ جب وہ تمہیں دیکھتی تھی اس کی آنکھیں چمک اٹھتی تھی، اب نہیں چمکتی ہیں، اب وہ انجان بن کر گزر جاتی ہیں۔ میں نے اس کے گھر سے جانے کا بول کر آخری کیل ٹھونک دیا ہوا ہے۔ میں کیسے اپنے الفاظ واپس لوں؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کو جانے نہ دوں، کیونکہ اگر وہ چلی گئی واپس کبھی نہیں آئے گی۔ میں ممی کی وجہ سے پریشان تھا، میں نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ قصور تمہارا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ ہم نے تمہارے رنگ کو لے کر ہمیشہ تمہیں احساس کمتری میں ہی مبتلا کرنا چاہے، اور اسی وجہ سے تم نے سارا کی محبت پر شک کیا۔ تمہیں تو یہی لگا ہوگا اگر تمہارے بہن بھائی تم سے محبت نہیں کر پائے تو یہ عورت کیسے کرے گی؟ ماریا تم چپ کر جاؤ، اتنی سچائی ایک دن میں برداشت نہ ہوگی؟ کیوں میرا ہارٹ فیل کروانا ہے؟ سائیکالوجی ہمیشہ سے میرا پسندیدہ مضمون رہا ہے، کچھ میں نے تمہارے اور سارا کے بارے میں بہت سوچا ہے۔ ہماری چھوڑو، اپنے گھر خوش رہو، انشاءاللہ احمد 2 دن بعد ڈسچارج ہو جائے گا، بھرپور صحت مند زندگی گزارے گا، انشاءاللہ، آمین۔ میں تھوڑی دیر کے لیے لے جا رہا ہوں، کپڑے بدل آؤں اور مارکو کا پتہ کروں، ڈرائیور کے حوالے کر کے آیا تھا، بڑا موڈی ہے، کھانا کھاتے ہوئے نخرے کرتا ہے۔ ماریا نے اس کے سینے پر تھپکی دیتے ہوئے زور دے کر کہا، گھر جاؤ، نہاؤ، آرام کرو، تم نے میرا بہت ساتھ دیا، ممی احمد کے پاس ہیں، اس کی دادی اور پھپھو بھی یہی ہیں، میں بھی گھر جا رہی ہوں، تمہارے لیے اچھا سا کھانا بنا کر لاؤں گی، ڈنر ایک ساتھ کریں گے، اس کے بعد میں واپس اسپتال آ جاؤں گی۔ ڈین نے غور سے بہن کو دیکھا، اپنے 2 ماہ کے بیٹے کی بیماری نے اس کو جیسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ احمد کو پیدائشی طور پر دل میں مسئلہ تھا جس کی وجہ سے 2 ماہ سے دوائیوں پر تھا، مگر 4 دن پہلے حالت بگڑ جانے کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہونا ہوا تھا۔ فوری آپریشن ہونا طے پایا۔ ڈاکٹروں نے تسلی تو بہت دی تھی، مگر ننھے احمد کی عمر اور سائز کی وجہ سے ہر ایک کی جان سولی پر ہی اٹکی رہی۔ سب سے زیادہ متاثر ماریا ہوئی تھی۔ بہت دنوں کے بعد آج مسکرائی تھی کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا تھا احمد اب بالکل صحت مند ہے۔ ریسیپشن سے وارڈ کا نمبر پوچھنے کے بعد سیڑھیاں عبور کر کے اوپر آئی اور یکدم رک گئی۔ سیڑھیوں کے بالکل سامنے بلکنی میں 2 لوگ کھڑے نظر آئے، ایک عورت اور ایک مرد۔ اس مرد کو وہ ہزاروں لوگوں میں بھی پہچان سکتی تھی، حالانکہ اس آدمی کی سیڑھیوں کی جانب پوچھ تھی۔ اس کے باوجود سارا کو اپنا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلتا محسوس ہوا، کیونکہ سامنے ڈینیل مراد تھا، پوری دنیا میں واحد آدمی جو سارا اقبال کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ سارا نے خود کو ڈانٹا، اس کو یوں ندیدوں کی طرح مت گھورو، تم اس سے نفرت کرتی ہو، پچھلے 6 ماہ سے تم لوگ الگ ہو، بہت جلد وہ تمہیں طلاق دے دے گا، اس لیے دل مضطرب کا یوں مچلنا اچھی بات نہیں ہے۔ سارا نے گہری سانس بھرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے، مگر ڈین کو پڑتا دیکھ کر تیر کی طرح مڑی اور نیچے کی جانب دوڑ لگا دی۔ بیرونی دروازے کی مخالف میں چلتے ہوئے سیڑھیوں سے دور جا کر چور نظروں سے سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈین سیڑھیوں سے اترتا نظر آیا۔ سارا کی نظر اس کے سراپے سے چپک سی گئی، آنکھوں پر سیاہ چشمے چڑھائے وہ متوازن قدم اٹھاتا نیچے آیا اور ناک کی سم چلتا بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ اوئے مس جی، ایک دم کان میں پڑنے والی چنگھاڑ سن کر وہ اس بری طرح اچھلی، گردن گھما کر دیکھا۔ باجی شاہدہ آنکھیں پھاڑے منہ پر ہاتھ رکھ کے سر تا پیر اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ باجی شاہدہ آپ ڈرا ہی دیا ہے، مس جی تم ادھر کیا کرنے آیا ہے، اور تم ایسے چھپ کر دانیال بھائی کو کیوں دیکھ رہا تھا؟ سارا نے اپنا سر ہلا کر جیسے ڈینیل کی تصویر کو جھٹکا۔ شاہدہ باجی 1 منٹ، پہلے آپ یہ بتائیے آپ اس طرح سے ٹوٹی پھوٹی اردو کیوں بول رہی ہیں جبکہ اسکول میں آپ ٹھیک ٹھاک اردو بولتی ہیں، اور دوسرا ڈینیل کو آپ بھائی کیوں بول رہی ہیں، اور تیسرا آپ ادھر کیسے، سب ٹھیک ہے؟ ہاں میں بالکل ٹھیک، میں ادھر کام کرتی ہوں، صبح کے اوقات اسکول میں، شام کے اوقات 3 گھنٹہ ادھر آتی ہے، اس کے بعد پھر گھر، اور اسکول میں تو وہ جو ہے نا سڑی ہوئی ہیڈ مسٹریس، وہ دھمکی دیتی ہے اگر ادھر اردو میں بات نہ کیا تو نوکری ختم، اس لیے وہاں منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتی ہوں، ادھر ایسا کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور دانیال بھائی، مس جی سب سے پہلے تو میری ایک بات تو یہ مانو، دانیال بھائی کے کارڈ کا جواب لکھو اور اس کو بولو کہ اپنی ماں کو آپ کے گھر رشتے کے لیے بھیجے۔ مس جی میں بتا رہی ہوں یہ آدمی نہ ہی ہے، فرشتہ ہے، فرشتہ۔ اس کا بھانجا ادھر اسپتال میں داخل ہے، آج اس کا آپریشن ہوا ہے اور یہ اپنی بہن کے ساتھ سارا اوقات ادھر موجود رہا ہے، بہت صدقہ کیا ہے، بہت دعا کی ہے،
مجھے اور اماں سعدیہ کو بولا میرے بھانجے کے لیے دعا کرو، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو تم دونوں کو حج پر بھیجے گا۔ بس مس جی، بہت دعا کی ہے، دن رات دعا کی ہے، آج اس کا آپریشن کامیاب ہوئی ہے، اب انشاءاللہ ہم حج پہ جائے گا۔ مس جی تم اس کو ہاں بول دو۔ سارا بس سنتی رہی، پھر اپنے ہینڈ بیگ کو اپنے کندھے سے دوسرے پر منتقل کرتے ہوئے بولی، شاہدہ باجی، آپ کا بھائی دانیال میرا شوہر ہے۔ شاہدہ کا منہ کھل گیا، پھر ایک دم جیسے ہوش میں آئی، ہاتھ ملتے ہوئے افسوس سے بولی، اللہ اللہ اللہ، نہ 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 نہ، دانیال بھائی تمہارا شوہر ہے؟ اوہ میری ماں، یہ تو قیامت کی نشانی لگتا ہے، یعنی شوہر اپنی ہی بیوی کو پھول بیچتا ہے اور پھر چپ چپ کر دیکھتا ہے۔ مس جی میں تو سمجھی تھی تم بہت اچھا لڑکی ہے، بہت نیک ہے، غیر آدمی تم پر لائن مار رہا ہے اور تم اس کی پرواہ نہیں کرتی، مگر ادھر تو سیدھا جہنم میں جانے کا انتظام کیے بیٹھی ہو۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ شوہر کو نخرہ دیکھا نا، شوہر کا بات نہ ہی ماننا، یہ سب تو جہنمی عورت کی نشانی ہے۔ یا اللہ میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ شاہدہ باجی، ویسے تو اگر میں آپ کے جیسی سوچ کی مالک ہوتی، کینڈی کو اس کے کور سے جج کرنے والی، تو میں بھی یہ کہہ سکتی تھی عورتوں کا نقلی ناخنوں لگانا حرام ہے، اور جب شوہر مر جائے تو اس کے بعد زلفوں کو نت نئے رنگ میں رنگ کر فیشن کرنا بھی حرام ہے، مگر میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی۔ اللہ حافظ۔ شاہدہ کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہ اوپری منزل پر چلی گئی۔ شاہدہ اپنے ساتھ کھڑی اماں سعدیہ سے بولی، جاتے جاتے مس مجھے بات لگا گئی ہے۔ اماں سعدیہ نے پشتو میں کچھ کہا اور دوسری جانب چل پڑی۔ کمرے کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی، اس نے پسینہ آئی، ہتھیلی سے ابھی دروازے کا ہینڈل تھاما ہی تھا جب دروازہ پورا کھل گیا۔ ماریا اپنے سامنے سارا کو کھڑا دیکھ کر یک دم خوشی سے کھل اٹھی، پیار بھرے انداز میں بولی، سارا۔ سارا نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اصل میں آج ہمارا نے ذکر کیا کالج میں اس کی آئمہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور آئمہ نے احمد کے آپریشن کا بتایا۔ مجھے تمہارے بیٹے کی بیماری کا علم نہیں تھا، ورنہ میں پہلے ہی اس کی خیریت جاننے کو آ جاتی، آج ہی پتہ چلا تو رہا نہیں گیا۔ اگر تمہیں میرا یوں چلے آنا۔ ماریا نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے سارا کو چپ کروا دیا۔ بہت دنوں بعد کوئی خوشی ملی ہے، کاش تم کچھ دیر پہلے آتی تو کوئی اور بھی تمہیں دیکھ لیتا۔ جس طرح سارا نے نظر چرائی، ماریا پوچھے بنا نہ رہ سکی، تم نے ڈینیل کو جاتے دیکھ لیا ہے، تبھی آئی ہو نا؟ خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، آؤ اندر آؤ، میرے بیٹے سے ملو۔ سارا نے پھول اور تحفوں والا بیگ آگے کیا، یہ میں احمد کے لیے لائی تھی۔ ماریا نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر مسکراتے ہوئے کہا، بہت شکریہ احمد کی ممانی۔ سارا جواب میں مسکرا بھی نہ سکی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نادیہ بیگم کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ ماریا کی ساس کے کان کے پاس جھک کر کہہ رہی تھی، بہن جی، یہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا تعویذ گھنڈوں پر بڑا یقین ہوتا ہے۔ میں اس لڑکی کو پہلے دن سے سمجھاتی آئی ہوں کہ حسد کرنے والوں کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ ماریا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوگی، ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ممی سارا اس وقت میری مہمان ہے، خدا کے لیے مجھے اس کے سامنے یوں شرمندہ نہ کرے۔ آپ کی ان باتوں کا کوئی حاصل وصول نہیں ہونا ہے، بلکہ بہت نقصان ہو رہا ہے۔ میرا جان سے پیارا بھائی دکھی ہے، مجھ سے اس کو ایسی حالت میں دیکھا نہیں جاتا ہے۔ آپ کے دل میں ذرا رحم نہیں آتا ہے؟ ممی اگر مجھے آپ کے اور ڈینیل کے درمیان کسی ایک کو چننا پڑا نا، آپ کا ادب اپنی جگہ، آپ سے محبت اپنی جگہ، مگر میں اپنے بھائی کی خوشی چنوں گی۔ ماریا سارا کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی، پھر بھرائی ہوئی آنکھوں سے سارا کی نظروں میں دیکھتے ہوئے بولی، سارا اس کو معاف کر دو پلیز، وہ برا نہیں ہے، بس اس نے زندگی میں ٹھوکریں اتنی کھائی ہوئی ہیں کہ وہ ہر انسان کو مطلبی ہی سمجھتا ہے، وہ تمہیں پہچان نہ پایا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ لیتی ہوں، پلیز ڈین کے پاس آ جاؤ۔ سارا نے اس کو ہاتھ جوڑنے نہیں دیے۔ ماریا، میری تمام نیک تمنائیں تمہارے اور تمہاری فیملی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے تمہارا بیٹا لمبی عمر پائے اور اپنے بڑے ماموں جیسا سعادت مند بیٹا ثابت ہو۔ میں چلتی ہوں، پھر کبھی آؤں گی۔ اس نے ماریا کے ہاتھ چھوڑے اور آگے بڑھ کر بیڈ پر لیٹی، ننھی جان کے ماتھے پر پیار کیا۔ پلٹنے سے پہلے اپنی ساس کے سامنے ایک پل کو رکی۔ میں نے آپ سے نفرت کبھی نہیں کی، مگر اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں دیکھ کر دل میں ہمیشہ آپ سے شکوے رہے ہیں، مگر ایک بات میں مانتی ہوں، آپ دنیا کی خوش قسمت ترین عورتوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے ایک ایسے بیٹے سے نوازا ہوا ہے جو آپ کا بہت ادب کرتا ہے، آپ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ اس سے اس کی جان بھی مانگ لیں گی تو وہ شخص انکار نہیں کرے گا۔ ماں جی، ایسے لوگوں کو استعمال نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی قدر کیا کرتے ہیں۔ نادیہ نے فوراً مار کیا، اتنا اچھا ہے تو پھر تم کیوں اس کو چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہو؟
کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری وجہ سے اس کی ماں بیمار ہوئی ہے، میری وجہ سے اس کا بھائی گھر سے نکالا گیا ہے کیونکہ میں نے اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس وجہ سے اس نے کہا اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں چلی گئی اور جانے والے واپس کم ہی آتے ہیں۔ ماریا کو ایک مجروح سی مسکراہٹ دے کر بھاری دل لیے وہ وہاں سے چلی آئی۔ ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے، تا دیر اسے دہرائیں گیا، وہ زہر جو دل میں اتار لیا، پھر اس کے ناز اٹھائیں کیا، پھر آنکھیں لہو سے خالی ہیں، یہ شمع بھیجنے والی ہیں، ہم خود بھی کسی کے سوالی ہیں، اس بات پہ ہم شرمائیں کیا، ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال سنائیں کیا، کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں پھر سچا شعر سنائیں کیا۔ ہوٹل پہنچتے اس نے لباس تبدیل کرنے کے بعد سوئمنگ پول کا رخ کیا تھا، رکے بغیر 5 لیپ مکمل کرنے سے سانس پوری طرح پھولی ہوئی تھی۔ اس نے پول کی سائڈ پر کونیاں رکھ کر ان پر چہرہ ٹکا کر ڈوب چکے سورج کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہاں صرف اندھیرا ملا۔ نہ جانے کیوں اندھیرا چھاتے ہی دل کی تنہائی مزید گہری ہو جاتی تھی، ہونٹ یوں سیدھی لائن میں سیٹ رہتے جیسے مسکرانا بھول گئے ہوں، دل خاموش پریشان اداس رہتا تھا۔ بازوؤں پر وزن ڈال کر خود کو پول سے باہر نکالا، پاس رکھی کرسی سے تولیہ اٹھا کر چہرہ صاف کرنے کے بعد تولیے کو گردن کے گرد ڈال کر پیروں میں چپل پہنے اور واپس اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس کا کمرہ سب سے آخری منزل پر تھا، جہاں سے شہر کا منظر انتہائی دلکش تھا۔ شاور لینے کے بعد گرے شلوار سوٹ پہنا اور روم سروس سے منگوایا جوس لے کر بالکنی پر رکھی کرسی پر نیم دراز ہو گیا، چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیتے ہوئے سگریٹ کے دھوئیں میں شہر کی روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کے بال ابھی تک گیلے تھے، مگر وہ بے نیازی کی تصویر بنا لیٹا رہا، یہاں تک کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اٹھ کر سست قدموں سے دروازے تک آیا، جس کی دوسری جانب ماریا کو کھڑے پایا۔ سو تو نہیں گئے تھے؟ اف کتنی اسموکنگ کرو گے، اس لت کی جان کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ وہ دونوں ہاتھوں میں 2 بڑے بڑے بیگ اٹھائے اندر آتے ہوئے بولی۔ وہ جواب دینے لگا تھا، مگر آئمہ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، تمہیں بھی آخر بیبی سٹنگ سے خوشی مل ہی گئی۔ اس نے بہن کو ساتھ لگایا جو اس کے گرد بازوؤں کا ہلکا تنگ کرتے ہوئے بولی، کچھ نہ پوچھیے، شمائلہ بھابھی قسم سے کسی بچے سے کم نہیں ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ ماریا نے کھانا بالکنی پر ہی لگا دیا۔ تینوں بہن بھائی خاموشی سے کھانا کھانے میں لگ گئے، تینوں ہی بولنا چاہتے تھے۔ بہنیں یہ سوچ کر خاموش تھی کہ بھائی اکتا نہ جائے کہ ہر وقت سوائے سارا کے تم لوگوں کے پاس اور کوئی موضوع نہیں رہا، اور وہ بار بار یوں گہری سوچ میں چلا جاتا جیسے وہاں ہو کر بھی وہاں نہ ہو۔ آخر ماریا نے خاموشی توڑی۔ سارا احمد کو دیکھنے آئی تھی۔ بہن کا نوالا راستے میں رکا، ایک نظر بہن کو دیکھا، پھر نوالا منہ میں رکھا۔ بہن کا جی چاہا پوچھے کیسی تھی، کیسی لگ رہی تھی، کس رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، بال کھلے ہوئے تھے یا باندھ کر آئی تھی، یا اس نے میرے بارے میں کچھ پوچھا، کیا اس کے لبوں پر میرا ذکر آیا، کیا میرے بارے میں پوچھتے ہوئے اس کے چہرے پر اداسی تھی یا خوشی، مگر خاموش رہا، رغبت سے کھانا کھاتا رہا۔ ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا۔ ہسپتال سے واپسی پر اس نے کار کوریڈور کا ریڈیو لگایا تو اس پر یہ غزل چل رہی تھی۔ تب سے لے کر مسلسل اسی غزل کے بول دماغ میں ریپلے پر گھوم رہے تھے۔ ماریا نے برتن سمیٹے، آئمہ 3 کپ کافی بنا لائی۔ کافی پینے کے دوران اس نے ماریا اور ڈین کی کرسیوں کے درمیان بیٹھ کر ان کے ساتھ ایک سیلفی لے کر انسٹاگرام پر سارا کو ٹیگ کر کے اپلوڈ کی۔ 2 منٹ بعد اپنے فون کی اسکرین ڈین کے سامنے کی۔ سارا نے تصویر پر کمنٹ کرنے کی بجائے ان باکس میں ماشاءاللہ لکھ کر بھیجا تھا۔ ڈین نے پوچھا، مجھے کیا دکھا رہی ہو؟ یہی کہ بھابھی آپ کو دیکھ کر ابھی بھی ماشاءاللہ کہتی ہیں۔ اتنی سی تم ہو مگر دماغ انتہائی شرارتی ہے، اتنے بڑے ہو گئے ہیں مگر شرمانے کی عادت اب تک نہیں گئی ہے۔ آئمہ کی بات پر جہاں وہ مسکرایا وہیں ماریا کا قہقہ بلند ہوا، ساتھ ہی بولی، ویسے ڈین کیا میری دوستوں کو واپس میسج نہ کرنے کی وجہ بھی یہ شرماہٹ تھی؟ ڈین نے بھویں اچکا کر بہن سے پوچھا، سیریسلی؟ ہاں تو اور کیا، ان کی کھلی آفرز کے جواب میں رد عمل نہ دینے کی سب سے ٹھوس اور اہم وجہ تم تھی۔ ایک بلا کم تھی جو میں اس کی دوستوں کے ساتھ الیک سلیک بڑھا کر اپنی جان مزید عذاب میں ڈالتا۔ ماریا ہنستے ہوئے بولی، یعنی میرے ڈر سے آگے نہیں بڑھے؟ جی، اور دوسرا اپنا ایک اصول رہا ہے، بہن کی دوست بھی اپنی بہن ہی ہوئی، آف لمٹ باہر بہت لڑکیاں مل جاتی ہیں،
یا اللہ، ایک بھائی اتنا اصولوں والا دیا ہے اور ایک اس کا بالکل برعکس۔ اس کمینے کو میں کتنی دفعہ منع کر چکی ہوں کہ میری نند کو میسج کرنا بند کرو، اب ایک میسج کرنا بند کر کے دوسری کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ بہن نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ؟ میں نے نند کے فون میں اس کے میسج دیکھے تھے۔ کسی بہانے سے نند کا فون لینا اور اس کا نمبر بلاک کر دینا۔ نمبر بلاک کرنے سے کیا ہوگا؟ کسی ایک جگہ پر بات ہو رہی ہو تو تب ہے نا۔ انسٹاگرام پر بھی اپنی ہر تصویر میں اس کو ٹیگ کرتا ہے۔ آپ لوگ اس لڑکی کی فکر میں دبلے نہ ہوں، وہ بھی اس کی ہر پوسٹ پر پہنچ کر کمنٹ کر کے آتی ہے۔ ایویں نہ سمجھیے اس کو، 4 دن گفٹ وصول کر لے، پھر خود ہی ایوب صاحب کو ہری جھنڈی دکھا دے گی۔ اکیلا یہیں ایک کھلاڑی نہیں پیدا ہوا ہے، کئی لوگ اس کے بھی استاد ہیں، اور آپ کی بڑی نند انہی میں سے ایک ہے۔ یہ تو ہے۔ خیر، مجھے اب نکلنا چاہیے، میرے جانے کے بعد ہی ممی گھر جائیں گی اور آج احمد کے ابا وہاں رک رہے ہیں۔ چلو میں چھوڑ آتا ہوں۔ انسان ہو یا مشین، کتنے دنوں بعد تو آج وہاں سے واپس آئے ہو، اپنی نیند پوری کرو۔ ویسے بھی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوئی ہوں۔ وہ بہنوں کے نانا کرنے کے باوجود بھی ان کو گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ ان کے جانے کے بعد واپس کمرے میں جانے کی بجائے واک کے لیے نکل آیا۔ ہوٹل کی 4 دیواری میں ہی عمارت کے چاروں طرف باغ تھا۔ مصنوعی روشنیوں کی روشنی میں سارے باغ کا چکر لگانے کے بعد کمرے میں چلا آیا، بیڈ سے کمبل اٹھایا اور بالکنی میں لانگ چیئر پر براجمان ہو کر کمبل اوڑھ لیا۔ چاند کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے ہاتھوں میں مسلسل خارش ہو رہی ہے کہ میں اس کو میسج کروں، مگر میں جانتا ہوں وہ میسج پڑھے گی ہی نہیں۔ اگر اتفاق سے پڑھ لیا تو جواب ہی نہیں دے گی۔ وہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی؟ کیا کبھی بھول کر بھی اس کو میری یاد آتی ہوگی؟ میری کسی کارڈ کا جواب نہیں دیا۔ چلو اتنی تسلی تو ہے کہ کارڈ پھینکتی نہیں ہے، شاید کبھی جواب بھی دے ہی دے۔ اٹھ کر کمرے میں گیا اور اپنا فون لے کر واپس وہیں آ بیٹھا۔ جب شروع میں اس نے سارا سے واٹس ایپ پر رابطہ کیا، سارا نے اس کو نہ صرف بلاک کیا بلکہ اپنا نمبر بھی بدل لیا اور پھر نئے نمبر سے بھی ڈین کو بلاک کر دیا۔ واٹس ایپ کے بعد وہ فیس بک پر بلاک ہوا تو فقط ایک انسٹاگرام کی سہولت بچ گئی۔ وہاں اس نے صرف سارا کو چھپ چھپ کر دیکھا، کبھی رابطہ نہیں کیا۔ انسٹا کھول کر سیدھا اس کی آئی ڈی کے ان باکس پر گیا اور لکھ بھیجا، ہیلو۔ میسج بھیجنے کے بعد چند سیکنڈ تک اسکرین کو دیکھتا رہا، مگر وہاں پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس نے فون میز پر رکھا اور سگریٹ سلگا لیا۔ 5 منٹ بعد میسج کی بیل بجی۔ دوسری طرف سے جواب آیا تھا، ہائے۔ پہلے تو یقین نہ آیا کہ واقعی سارا نے بلاک کرنے کے بجائے جواب دیا ہے۔ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، بچا کچا سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر لکھ بھیجا، کیسی ہو؟ جواب آیا، میسج کیوں کیا ہے؟ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے کہا، وی نیڈ ٹو ٹاک۔ پھر سے سوال آیا، اباؤٹ واٹ؟ ڈین نے جواب دیا، اباؤٹ اس۔ جس پر ایک اور سوال آیا، کیا ہمارے درمیان ایسا کچھ ہے جس پر بات ہو سکے؟ وہ کہہ گیا، کاش تمہیں اندازہ ہوتا۔ کس بات کا؟ سارا کے پوچھنے پر اس نے لکھا، اسی کا جو ہمارے بیچ ہے۔ سارا نے پوچھا یا شاید بتایا، غلط فہمیاں؟ ڈین نے پوچھ لیا، کیا اب بھی ہیں؟ اس کے سوال کے جواب میں سارا کا جواب آیا، کیا تم نے دوسری شادی کر لی ہے؟ ڈین نے لکھا، کیا تمہیں میرا رنگ پسند ہے؟ جواب آیا، اگر میرے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے تو میرے پاس آ کر میرے سامنے بیٹھ کر ایسا کرو تاکہ میں تمہارے تاثرات تو دیکھ سکوں۔ اس کا مطلب ہے تم مجھے آنے کی اجازت دے رہی ہو؟ وہ بولی، تم نے طلاق کے پیپر سائن کر کے کیوں نہیں بھیجے؟ کیونکہ تم نے ایک نوٹس کے بعد دوبارہ کبھی طلاق لینے کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ اب مطالبہ کروں تو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، مگر میں تمہارا ہر مطالبہ تو پورا نہیں کر سکتا ہوں نا۔ مجھے کارڈز کیوں بھیجتے ہو؟ اور کس کو بھیجوں؟ تم اب بھی مجھے نہیں سمجھے؟ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارے بھیجے ہزاروں پھولوں کے بکے دیکھ کر متاثر ہونے کے بعد تمہارے ساتھ چل پڑوں گی؟ ہاں، کیونکہ پھول دیکھ کر کس کافر کا دل موم نہیں ہوتا، مگر ہر کوئی دولت کی نمود و نمائش سے غائل ہو کر آپ کے قدموں میں نہیں گرتا ڈینیل صاحب۔ سارا، کیا میں تمہیں لینے آ جاؤں؟ کیوں؟ کیونکہ اب میں سمجھ گیا ہوں، کیا یہی کہ مجھے سنبھلنے کی ضرورت تھی، مگر اب مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے، فیملی بڑھانی ہے۔ فضول گوئی، سارا، کیا میرے لیے معافی کی کوئی راہ نہیں نکلتی ہے؟ مجھے گھر سے چلے جانے کا کیوں بولا تھا؟ ایک دفعہ معاف کر دو، آئندہ ایسا گناہ کروں تو بے شک معاف نہ کرنا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتی تھی، تم نے میرا دل ہی توڑ دیا۔ میں خود بھی تو ٹوٹ گیا ہوں۔ اتنی رات گئے کیوں جاگ رہے ہو؟ مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ اسموکنگ کر رہے ہو نا؟ ڈین کے دل میں درد ہوا۔ جواب میں لکھا، ہاں، تم مجھے جانتی ہی ہو۔ کیا صبح آفس نہیں جانا ہے؟ اس نے سارا کے سوال کے جواب میں لکھا، میں وعدہ کرتا ہوں رات کو 8 بجے تک ہر حال میں گھر پہنچ جایا کروں گا۔ ہفتے میں 2 چھٹیاں کیا کروں گا اور وہ سارا وقت تمہارا ہوگا۔ بڑے بڑے دعوے اور وعدے کرنے والے لوگ اکثر اپنے کہے پر عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ کم از کم مجھے اپنے کہے کو سچ کرنے کا موقع تو دو۔ ایک دفعہ مجھ سے ملو،
دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ بڑے صبر کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ کہیں سارا مجھ سے اپنے خول میں بند نہ ہو جائے۔ دل تو کر رہا تھا کہ یا تو کال ملا لے یا ابھی کے ابھی اس کے گھر چلا جائے۔ 4 منٹ بعد میسج آیا، میرا گھر کون سا ہے؟ ڈین نے نم آنکھوں سے لکھا، میرا دل، جہاں سے لوگوں کی جانب سے اتنی نفرت اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کے باوجود تم نکلی نہیں ہو، وہیں کی وہیں برا جمان ہو۔ اور جہاں تک رہی اینٹوں کے بنے گھر کی بات، جہاں کہو گی، جیسا کہو گے ویسا گھر بنا لوں گا، تمہارے نام ہوگا، اور میں تم سے اجازت مانگ کر وہاں تمہارے ساتھ رہ لوں گا۔ مجھے زمین کا ٹکڑا اپنے نام نہیں کروانا ہے۔ اگر تمہارا دل میرا گھر ہے تو اس گھر کی رجسٹری میرے نام کرو، تاکہ میں اس کاپی کو فریم کروا کر لوگوں کو دکھاؤں کہ ڈینیل مراد میرا ہے، اس کا دل میرا، اس کا جسم میرا ہے، اس کی مسکراہٹ میری ہے۔ تب میں تمہیں دوبارہ موقع دے سکتی ہوں، کیونکہ اس دفعہ میں تمہاری بجائے تمہاری دولت پر اکتفا نہیں کر سکتی ہوں۔ مجھے یہ یقین چاہیے کہ تم تصویر سے بچنے کے لیے مجھے بھری محفل میں تنہا چھوڑ کر آفس میں نہیں چھپ جاؤ گے، تم لوگوں کے سامنے مجھے اگنور نہیں کرو گے، بچوں کی طرح ہر پیرنٹس میٹنگ پر جایا کرو گے، ان کو سوئمنگ پر لے جایا کرو گے، ان کے ساتھ وقت گزارو گے، ورنہ میں تمہیں بتا رہی ہوں ہم 2 سے 3 یا 4 نہیں ہوں گے۔ ڈین نے میسج پورا پڑھا اور کوئی بھی جواب دیے بغیر فون ایک طرف رکھ دیا۔ یہ تو اتنے سارے وعدے مانگ رہی ہے۔ ماتھے پہ تھیوری لے کر شہر کی روشنیوں کو مدھم پڑتے دیکھا، کیونکہ 12:15 کا وقت ہو چلا تھا۔ اس کی آج کی رات شاید پھر آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ امارا نے بہن کو فون پر لگے دیکھ کر یہی سوچا شاید کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھنے میں مصروف ہے، مگر کچھ دیر بعد جب اس نے اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے فون کو تقریباً کمرے کے دوسرے کونے میں پھینک دیا تو وہ چونکی۔ سارا کمرے سے چلی گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اونچی آواز میں روئے، اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، اور اب پورا 1.5 گھنٹہ گزر گیا اور ڈین کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کچن سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر واپس کمرے میں جا کر بستر پہ بیٹھ کر پیتے ہوئے بڑبڑائی، میں کس قدر بے وقوف عورت ہوں، بھلا میں نے اس کا میسج دیکھتے اس کو بلاک کیوں نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ بات کیوں شروع کر دی ہے۔ امارا سے رہا نہ گیا۔ آپ ہی کیا ہوا ہے؟ وہ اپنے ابل آنے والے آنسوں کو ہتھیلی کی پشت سے پوچھنے لگی۔ ہائے اللہ، میں کیسے خود کو معاف کروں گی؟ ہوا کیا ہے؟ ڈین کا میسج آیا تھا، سب خیر تو ہے؟ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ پھر آپ نے معاف کر دیا؟ وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی، اب تو ہرگز نہیں کروں گی۔ کیوں؟ میں نے اس سے اتنا اہم مطالبہ کیا، اپنی شرط بتائی ہے، پورا پیراگراف لکھ کر بھیج دیا ہے، اور اس نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا، بلکہ اسی وقت آف لائن ہو گیا۔ مصروف ہو گئے ہوں گے، رات کے اس وقت وہ آفس کا کام نہیں کرتا، کوئی اور بھی تو مصروفیت ہو سکتی ہے۔ وہ مجھے پاگل بنا رہا تھا اور میں بے وقوف اس کی باتوں میں آ گئی، ماریا کی باتوں کے اثر میں جواب دے دیا تھا، ذلت ہی ملی ہے۔ آپ اتنا غلط نہ سوچیے، صبح تک جواب آ جائے گا۔ وہ نہ کل مجھ سے محبت کرتا تھا، نہ اب کرتا ہے، اور نہ آگے کبھی کرے گا۔ ہمارا میں محبت سے خالی رشتہ نبھانا نہیں چاہتی ہوں، اور میرا دل اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا ہے۔ میری جان عذاب میں ہے۔ کون سا ایسا دن ہوگا جب میرے دل میں سے ڈین نام کا یہ آدمی نکل جائے گا؟ مجھے کیا ضرورت تھی اس سے بات کرنے کی؟ اب دل چاہتا ہے ابھی کہ ابھی اس کے پاس جاؤں اور اس کو شوٹ کر دوں۔ ہمارا زیر لب مسکرائی، جبکہ سارا سر ہاتھوں میں لیے بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ ہمارا دھیرے سے بولی، آپ ہی شکر ہے تمہارے دل کے گرد جمی برف تو پگھلی۔ وہ ایک اور ہچکی بھرتی ہوئے بولی، ہماری کبھی محبت نہ کرنا، شوہر کو بھی دل نہ دینا، جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے تب تک تم بھی اس سے محبت نہ کرنا، یہ بڑا ڈیگریڈ کرواتی ہے۔ آپ ہی کیا محبت سوچ سمجھ کر ہوتی ہے؟ وہ مزید رونے لگی۔ یہی تو مسئلہ ہے، اگر سوچ سمجھ کر ہوتی تو کون پاگل نادیہ بیگم سے محبت کر سکتا ہے، خاص کر اس کا سوتیلا بیٹا تو کبھی بھی اس عورت سے اتنی محبت نہ کرتا جتنی ڈین نے کی ہے۔ تو پھر آپ کی نصیحت تو بیکار ہوئی۔ ہاں، مگر میں چاہتی ہوں تم میری طرح حقیقت جان لینے کے باوجود بھی پاگلوں کی طرح اس شخص کے پیچھے مت بھاگنا، سنبھل جانا، خود کو بے مول نہ کرنا۔ ہمارا اس کے پاس آئی اور اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ اگر آپ کہیں تو بھائی کو فون کروں؟ ہرگز مت کرنا، پہلے ہی وہ بہت خوش ہو رہا ہوگا کہ آخر سارا کو ہرا ہی دیا ہے۔ ان کو فون بھی نہیں کرنا؟ پھر اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ ہی آئی ہیں، آج ہی آئی ہیں، کیونکہ جس دن آپ یہاں آئی تھی نا اس دن آپ اسی طرح روتی رہی تھی۔ ہاں تو کون خوشی سے گھر چھوڑتا ہے؟ آپ ایک بات سچ سچ بتائیے۔ سارا نے سرخ آنکھوں سمیت بہن کو دیکھا۔ طلاق کے پیپر کیا سوچ کر بھیجے تھے جب 6 ماہ گزر جانے کے باوجود آپ ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی ہیں؟ جس وقت پیپر بھیجے تھے میں طلاق کے لیے سنجیدہ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے کارڈ بھیجنے شروع کر دیے۔ 6 ماہ سے ہر ہفتے کارڈ بھیجتا رہا ہے، اوپر سے تم نے مجھے بتا دیا کہ وہ گھر چھوڑ چکا ہے، ہوٹل میں رہتا ہے۔ ایسے میں طلاق کی بات کیا کرتی؟ وہ پہلے ہی حالات کا سامنا کر رہا تھا۔
अमारा ने प्यार से उसके गालों पर फैली नमी को अपने दुपट्टे में जज्ब किया। जानती हैं, माफ़ करना अल्लाह की सुन्नत है, और अगर कोई हकीकत में अपने किए पर शर्मिंदा हो तो माफ़ करना ही चाहिए। मैं जितनी दफ़ा डैनियल भाई से मिलने गई हूँ, उन्होंने कभी अपने रवैये से ये ज़ाहिर नहीं करवाया कि उनके या आपके दरमियान कोई दूरी है। अम्मी अब्बू की भी यही ख्वाहिश है कि आप सुलह कर लें। उन्होंने आप पर जोर नहीं दिया, मगर अम्मी मुझे कई दफ़ा कह चुकी है कि मैं आपको समझाऊँ। मुझे नहीं चाहता है, ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर दरवाजे पर बेल हुई। दोनों बहनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा, फिर नज़र वॉल क्लॉक पर मारी जहाँ 2:45 हो रहे थे। अब्बू के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए पूछ रहे थे, कौन है? अंकल जी, मैं हूँ, डैनियल। सारा का दिल सीने में उछल कूद करने लगा। उनका कमरा गली की जानिब था, आवाज़ साफ सुनाई दी थी। अब्बू दरवाज़ा खोल चुके थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ, अंदर आओ। अमारा खुशी से मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई, जबकि सारा अपनी तेज़ से तेज़ होती धड़कन कंट्रोल करने के चक्कर में थी। ये आपके लिए। माज़रत चाहता हूँ, बेवक्त आकर आपको तकलीफ़ दी है। पहले सोचा सुबह चला जाओ, मगर फिर ख्याल आया कौन सा किसी गैर के पास जा रहा हूँ, अपना ही घर है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे डांट ही लेंगे। मैं डांट सुनने को तैयार हूँ, पर क्या मैं सारा से मिल सकता हूँ? इकबाल साहब का कहकर घर में ज़िंदगी की लहर दौड़ा गया। जो खुशी से कह रहे थे, डांट तो पड़ेगी तुम, मगर इतने माह बाद आने पर। बेटा जी, ये तो आपका अपना घर है ना, तो आने में इतनी देर क्यों हुई है? पर मुझे खुशी है कि आप आ गए हो। सारा दम साधे बस सब सुन रही थी। अमारा की चहकती आवाज़ आई, जनाब आपको अंदाज़ा नहीं है आप कितने वक्त पर आए, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। अच्छा, सास ने आकर मुंह माथा चूमा। बेटा चलो अंदर बैठो, यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? चाय वगैरह लाऊं या खाना? नहीं अम्मी जी, खाना तो नहीं, इस वक्त बस एक गिलास दूध पी सकता हूँ। दैन के मुँह से अम्मी जी का लफ्ज़ कितना प्यारा लगा। अम्मी की खुशी से भरपूर आवाज़ थी। मैं अभी लेकर आई, आप अब अंदर बिस्तर में चलो, कहीं ठंड न लग जाए। वो अंदर से ऊंची आवाज़ में बोली। अम्मी डैन ठंडा दूध नहीं पीते हैं। बाहर से हंसी की आवाज़ें आई। सारा ने शर्मिंदा हुए बगैर सोचा, पहली दफ़ा दामाद घर आया, दिन चढ़ने की देर है। मेरी माँ ने सारे शहर के खाने इकट्ठे कर लेने हैं और दामाद सिर्फ अंडा खाएगा। दरवाजे की तरफ से कदमों की आवाज़ आने पर उसने नज़र उठाकर देखा, अब्बू के पीछे पीछे वो आ रहा था। दरवाजे से गुजरने लगा तो दरवाजे का फ्रेम भर सा गया। सारा ने अब्बू जी की वजह से दुपट्टा सीधा किया और सलाम में पहल की। डैन ने सलाम का जवाब देते हुए उसके बाप के डर से बस सरसरी से नज़र डाली और हाथ में पकड़ा सफ़ेद बॉक्स उसकी जानिब बढ़ा दिया। सारा ने सवालिया नज़रों से देखते हुए बॉक्स पकड़ लिया। वो कुछ कहे बगैर अब्बू जी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। घर में सब कैसे हैं? अब्बू के पूछने पर वो बताने लगा, अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त तो सब ठीक ही हैं। सारा ने मारिया के बेटे के ऑपरेशन का बताया था। मैं सोच रहा था फ़ोन पर खैरियत पूछ लूँगा, क्योंकि अस्पताल में वैसे ही बड़ा रश होता है। फिर हर आने वाला कोई ना कोई नया मशवरा देकर जाता है, घर वाले मज़ीद परेशान हो जाते हैं। जी ऐसा ही है, मगर अहमद अब ख़तरे से बाहर है। अल्लाह का बड़ा करम हुआ है, आज या कल तक घर चला जाएगा। अल्लाह पाक अहमद को सेहत तंदुरुस्ती की लंबी उम्र दे। नैन के साथ साथ सारा ने भी कहा, आमीन। सारा मैट्रेस पर बैठी हुई थी, गोद में रखे कार्डबोर्ड के सफ़ेद बॉक्स को खोलकर अंदर देखते हुए आंखों में पानी भर आया। उसने नज़र उठाकर डैन को देखा। एक लम्हे को नज़र मिली। उसने नज़र झुकाकर आंख में भर आने वाला पानी दुपट्टे के पल्लू में जज्ब कर लिया। बॉक्स में चॉकलेट पुडिंग थी। सारा ने शहादत की उंगली और अंगूठे से पुडिंग का बड़ा सा हिस्सा उठाकर मुंह में रखा। पहले आंखें बंद की, फिर लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। डैन ससुर के सवालात का जवाब देने के दौरान चोरी चोरी बीवी के तासुरात भी मुलाजा कर रहा था। अम्मी ट्रे में गर्म दूध का जग और एक गिलास लेकर आई। मेज़ पर ट्रे रखते हुए कहने लगे, आप दानियाल बेटे को यहाँ क्यों ले आए? कुर्सी पर आराम से कब बैठा जाता है? वहाँ बैठक में ले जाते, आराम से सोफ़े पर बैठ तो सकता। मैं वही बिस्तर लगा देती हूँ। नहीं अम्मी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं सो जाऊँगा। अम्मी हैरान परेशान सी होकर उसकी शक्ल देखने लगी। नहीं बेटा, तुम क्यों मैट्रेस पर सोओगे? बेड किस लिए है? इकबाल साहब को मुदाखलत करनी पड़ी। चलो, अगर बच्चा कह रहा है तो जहाँ उसकी मर्ज़ी है वहीं सोने दो। ठीक है जवान, फिर सुबह दिन चढ़ने पर मिलते हैं। अभी थके हुए लग रहे हो, आराम करो। देखिए ना इकबाल साहब, आप भी क्या बात कर रहे हैं? यह दिन चढ़ते ही गली का सारा शोर सुनाई देता है। दानियाल कब ऐसे शोर का आदी है, यहाँ तो उसको नींद ही नहीं आएगी। और फिर इधर फर्श पर सोने से ठंड लग गई तो पहले ही देखिए दानियाल की आंखों के गिर्द कितने हल्के पड़े हुए हैं। मैंने सारा से इतनी दफ़ा कहा था घर चली जाओ, बच्चा बेचारा पता नहीं कितनी मुश्किल में होगा। बीवी घर पर हो तो वक्त पर खाना देती है।
امی آپ جن کو بچہ کہہ رہی ہیں نا، ان کا قد دروازے جتنا ہے، اور ایسے کوئی بیچارے نہیں ہیں، نوکروں کی لائن لگی رہتی ہے جو ضرورت کی ہر چیز سیکنڈوں میں میسر کرتے ہیں۔ ارے جاؤ، نوکر تو نوکر ہی ہوتے ہیں، گھر والی تھوڑی ہیں، ڈین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ سارا اٹھو، دانیال کے لیے الماری سے نیا کمبل نکال کر لاؤ، نیا سرہانہ بھی لانا۔ ہمارا دونوں چیزیں لے کر اندر آتے ہوئے بولی، لے جناب، کمبل اور سرہانہ۔ اور کچھ؟ سارا انگلیوں سے ہی آدھی سے زیادہ پڈنگ کھا چکی تھی۔ جیسے ہی کمرہ خالی ہوا، ڈین نے اندر سے دروازہ لاک کیا اور بیوی کی جانب رخ کیا جو منہ میں انگلی ڈال کر اس پر لگا چاکلیٹ چوس رہی تھی۔ دونوں کسی بت کی طرح اپنی اپنی جگہ ساکت ہوئے ایک دوسرے کو دیکھے گئے۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی ایک دوسرے کو آنکھوں میں بھرتے رہے۔ ڈین کی آنکھوں میں پہلے لالی ابھری، اس کے بعد نمی۔ اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے دھیمے قدموں سے اس کی جانب آیا، اس کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو مس کرتی بالوں کی لٹ کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے ہڑسا دیا۔ سارا نے تھوک نکلا۔ ڈین نے شہادت کی انگلی کے پور سے پہلے اس کے گال چھوئے، پھر پیشانی، آنکھیں اور پھر لب۔ سارا کسی ٹرانس میں تھی، بے یقینی سے ڈین کو دیکھتی رہی تھی جیسے وہ حقیقت کی بجائے تصور میں سامنے موجود ہو۔ ڈین نے اپنا سر اس کی گود میں چھپاتے ہوئے گہری سانس اندر کھینچی۔ 2 سیکنڈ بعد اس کے بازو سارا کی کمر کے گرد حائل ہوئے۔ اسی حالت میں نیم دراز لیٹے لیٹے بولا، معاف کر دو۔ سارا نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اپنے آپ کو باقاعدہ رونے سے باز رکھنا چاہا۔ باکس ایک طرف رکھتے ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ ڈین کے سیاہ بالوں والے سر پر رکھا۔ ڈین کے کندھے ہلکے ہلکے ہی رہتے، وہ رو رہا تھا۔ وہ سارے آنسو جو بچپن سے لے کر اندر ہی جمع تھے، آج سارا کی گود ملتے ہی بہہ نکلے۔ محرومیاں، پچھتاوے، حسرتیں، سب سے زیادہ نادیہ بیگم کی طرف سے ملنے والی سرد مہری سارا کی جان پر بند آئی۔ اتنے مضبوط انسان کو ٹوٹتے دیکھنا آسان کب ہے؟ اس نے کسی ماں کی طرح ڈین کے سر کو اپنے گھیرے میں لیا، اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے اور اس کے ساتھ خود بھی رونے لگی۔ جیسے ہی ڈین کے اندر کا غبار کم ہوا، اس نے سر اٹھا کر اپنی حالت پر ہنستے ہوئے کہا، میں کھویا ہوا تھا، کوئی جگہ، کوئی مقام اپنا نہیں محسوس ہوتا تھا۔ ابھی تمہیں قریب سے دیکھتے ہی ایک دم دل میں سکون سا اتر گیا ہے، جیسے ایک لمبی مسافت کے بعد آخر کار گھر پہنچ ہی گیا ہوں۔ تم میرا گھر ہو۔ سارا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے سارے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے مزید بولا، تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، چاکلیٹ پڈنگ کے لیے شکریہ۔ تم نے کہا تمہیں گھر اپنے نام نہیں کروانا ہے، تمہیں ڈین چاہیے۔ میں ساری عمر رشتوں سے محبت کے 2 بول عنایت کی ایک نظر کے لیے چیک کاٹ کاٹ کر دیتا رہا ہوں، مگر مجھے محبت یا الفت کچھ نہیں ملا۔ تم پہلی وہ ہستی ہو جس نے مجھے مانگا ہے۔ میں اپنا سب کچھ تو تم پر نچھاور کروں گا ہی، مگر آج اپنا آپ بھی تمہارے نام کرتا ہوں۔ ڈین کا چہرہ دھندلاتا دیکھ کر سارا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ڈین نے جیب میں سے ایک سفید کاغذ نکال کر اس کو تھمایا۔ وکیل سے اسٹامپ پیپر لے کر لکھوا لایا ہوں، اسی لیے اتنی دیر لگی۔ میرا وکیل حیران ہو رہا تھا کہ یوں اچانک آدھی رات کو میں اس کے گھر کیوں آیا ہوں، مگر خیر اس نے میرا کام کر دیا ہے۔ سارا پیپر لے کر اس کو کھولتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ کیا ہے؟ یہ حلف نامہ ہے جس کے مطابق میں ڈینیل مراد، میرا دل، میرا جسم، میری مسکراہٹ، میرا سب کچھ تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے۔ سارا مسکرائی تو ڈین کو لگا بدلیوں سے چاند نکلا ہے، رات چھٹ گئی ہے، صبح کی کرن نظر آ گئی ہے۔ سارا نے کاغذ کے ٹکڑے کو سینے سے لگایا، پھر ڈینیل کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کے لبوں کو چوم کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہ ہے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ آج ہی آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں، کیا یاد کرو گے آپ لوگ؟ تو پھر ملتے ہیں اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔